جل یا امام زمان، اللہ جل یا امام زمان، پوری کر دو میری یہ دعا، پوری کر دو میری یہ دعا، المدد یا امام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ٹائم ٹی وی کا خصوصی پروگرام غیبت کیوں کے حوالے سے تیسرے ایپیسوڈ میں آپ کے میزبان کا سلام قبول کیجیے، حسن آپتی کا، اور ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے مولانا قبلہ عروج زیدی صاحب تشریف فرما ہے، جن سے آج تیسرے سیشن میں ہم جناب حضرت عیسیٰ کے غیبت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو آئیے مولانا کی طرف چلتے ہیں اور کچھ حضرت جناب عیسیٰ کی غیبت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل ہمارے پچھلے ایپیسوڈ میں ایک سوال رہ گیا تھا جہاں سے ہم شروع کرتے ہیں کہ قبلہ یہ فرمائیے گا وہ سجدہ کیا تھا جس سے پروردگار عالم نے جب تمام ملائکہ کو کیا سجدے کے لیے کہا، اور تو وہ سجدہ کیا تھا آخر جس سجدے سے ابلیس نے بھی انکار کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں سجدہ کہتے ہیں تسلیم ہونے کو۔ سجدے کا اصل معنی جو یا کہنے کہ حقیقی سجدہ، یا دو طرح کی میں اگر مثال کے ذریعے سمجھاؤں کہ ایک ہوتا ہے سجدہ علامتی، ایک ہوتا ہے سجدہ حقیقی۔ سجدہ علامتی، علامت یعنی ایرو، آپ سجدہ علامتی تک پہنچے، ممکن ہے کہ ہم سجدہ علامتی تک پہنچ گئے ہوں، سجدہ حقیقی تک ابھی نہ پہنچے ہوں۔ وہ کس طرح کہ مثال کے طور پہ ہماری کوئی منزل ہے، کوئی مقصد ہے، جس طرح ہم شاہراہ کے اوپر سفر کرتے ہیں، شاہراہوں کے اوپر سفر کرتے ہیں، گاڑی کو ڈرائیو کرتے ہیں، جاتے ہیں، تو شاہراہوں کے اوپر بورڈز لگے ہوتے ہیں، ایرو بنے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی مطلوب علاقے میں جانا ہے، جو آپ مقصد ہے آپ کا، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں سفر کرنا ہے، بیچ میں ایک ایرو لگا ہوا ہے، اس علاقے کے آپ کو پتہ دے رہا ہے۔ جی، وہ ایرو، وہ علامت ہے کہ جی فلاں آپ اس طرح جائیں گے تو وہ آپ کا مثلا اس علاقے تک پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن فرض کریں اگر میں نکلوں گاڑی لے کے، جانا مجھے اس مقصد تک ہے، لیکن میں اسی ایرو اور علامت کے نیچے کھڑا ہو جاؤں اور میں سمجھوں منزل تک پہنچ گیا، واہ واہ واہ، تو ابھی میں علامت پہ پہنچا ہوں، منزل پہ نہیں پہنچا۔ منزل تک جانے کے لیے علامت ضروری ہے، علامت نہ ہو تو بھٹک جاؤں گا۔ بالکل۔ اب اس علامت کے ذریعے میں منزل تک جاؤں گا، لیکن اگر میں علامت کو منزل سمجھوں واہ، تو پھر میں نے جو ہے وہ درست طریقے سے اس معنی کو نہیں سمجھا۔ اسی طرح خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 5 وقت کی نماز کا حکم دیا۔ نماز میں سب سے افضل ترین جز جو ہے وہ سجدہ ہے۔ بے شک، پیشانی خاک پہ رکھ دی، بے شک، 7 اعضاء زمین پہ رکھ دیے، لیکن یہ سجدہ علامتی ہے، یہ سجدہ علامتی ہے، ابھی میں ایرو تک پہنچا ہوں۔ حقیقی سجدہ کیا ہے؟ حقیقی سجدہ یہ ہے کہ میں جیسے ہی میں نے اپنی پیشانی رکھی اور کہا کہ پروردگارہ اقرار کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو جھکا کے اقرار کر رہا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی ذات نہیں، بس تو ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اب تیری طرف سے جو قانون، جو حکم، جو آئین، جو کانسٹیٹیوشن جو تو دے گا وہ میں ایکسیپٹ کرتا ہوں۔ یعنی حکم الہی کو قبول کر کے اس پہ عمل کرنا، یہ سجدہ حقیقی ہے۔ سجدہ حقیقی تک پہنچانے کے لیے خدا نے 5 وقت سجدہ علامتی کروایا۔ سبحان اللہ۔ یعنی سجدہ علامتی ضروری ہے، لیکن اگر میں سجدہ علامتی میں رک گیا، نماز پڑھ کے تو گھر چلا گیا، لیکن قانون الہی ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کیا، تو میں سجدہ علامتی تک پہنچا ہوں، سجدہ حقیقی تک ابھی نہیں پہنچا۔ سجدہ حقیقی تک جانے کے لیے مجھے ادھر سے گزرنا ہوگا۔ اب یہاں جب بات آتی ہے کہ جی فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا، ابلیس کو بھی دیا، حضرت آدم کو سجدہ کرو، تو کیا وہ 7 اعضاء رکھنے تھے زمین پہ؟ فرشتوں کے تو اعضاء نہیں ہیں۔ واہ 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 واہ، فرشتوں کے تو اعضاء نہیں ہیں، جیسے میرے 2 گھٹنے ہیں، 2 پاؤں ہیں، 2 ہتھیلیاں ہیں، 1 پیشانی ہے۔ وہاں سجدے سے مراد کیا ہے؟ وہاں سجدے سے مراد علامتی نہیں تھا، حقیقی سجدہ، حقیقی سجدہ، اور وہ یہ تھا کہ میں آدم کو آپ کا ولی بنا رہا ہوں، امت کا ولی بنا رہا ہوں، انسانوں کا ولی بنا رہا ہوں، ملائکہ کا ولی بنا رہا ہوں۔ یعنی خدا نے ولی بنایا حضرت آدم کو، اب تمام مخلوقات پر ذمہ داری ہے ولی خدا کو قبول کرو، ایکسیپٹ کرو، ورنہ ہوگا کیا؟ ولی خدا کا انکار ابلیس بنا دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ولی خدا کا انکار ابلیس بنا دے گا۔ یعنی اصل اگر ہم دیکھیں تو یہ سجدہ تھا ہی خدا کو، آدم علیہ السلام کو نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے ولی بنایا اور کہا کہ اس کو ایکسیپٹ کرو،
اللہ کے حکم. یعنی ولی اور ولایت، اس کی ولایت، اس کی حکومت، اس کا آئین وہی ہے جو میں اس کو دے رہا ہوں. سبحان اللہ. اب ولی اور ولایت قبول کرو، نہیں کرو گے ابلیس بن جاؤ گے. سبحان اللہ. اور کون قبول نہیں کرتا؟ جس میں تکبر آ جائے. تکبر آ جائے. اب اسی طرح آ جائیں حضرت نوح کو اللہ ولی بنائے، حکم سجدہ کرو، قبول کرو. حضرت نوح علیہ السلام کو قبول نہ کرنا ابلیسیت. حضرت نوح کا انکار انسان کو یہ بنے گا. حضرت ابراہیم، حضرت شیس، حضرت اسماعیل، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک. اب ان کو قبول کرو، ان انبیاء کو قبول کرو، ایکسیپٹ کرو. اللہ نے بھیجا ہے نا انہیں، اللہ نے ان کو امام، ولی، رہبر، نبی سب کچھ اللہ نے بنایا. اب اس کو قبول کریں. نہ قبول کرنے والا تکبر، ابا واستکبر وکان من الکافرین، کافرین میں سے ہو جائے گا. اب اسی طرح اگر رسول اللہ غدیر میں اللہ کے حکم سے کسی کو ولی بنائے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ تو رسول نے نہیں بنایا، حکم الہی. الہی ہے. اور انکار ابا واستکبر وکان من الکافرین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قبلہ ماشاء اللہ بڑی گفتگو اچھی کی آپ نے سجدے کے حوالے سے. تو آئیے جناب حضرت عیسیٰ پہ کچھ گفتگو کر لیتے ہیں. قبلہ یہ بتائیے گا کہ حضرت عیسیٰ کو پروردگار عالم نے کیوں پردے غیبت میں رکھا، اس کی تھوڑی سی تفصیل بتائیے گا کہ ایسی کیا ضرورت پیش آئی. جی مختصر سا یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذْ أَخَذَ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. جس طرح انسانوں کے بارے میں آیا تھا کہ ہم نے انسانوں سے میثاق لیا. میثاق کہتے ہیں وعدہ، جی ایسا وعدہ جس کو توڑنا نہیں ہے. عہد، ذمہ داری، یعنی عہد بھی، وعدہ بھی، ذمہ داری بھی. یعنی بوجھ پر ایسا وعدہ جس کے اندر ذمہ داری بھی ہو، اس کو میثاق کہتے ہیں عربی زبان میں. اب اللہ نے سب سے لیا، اور ایک آیت یہ کہہ رہی ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ ہم نے نبیوں سے بھی میثاق لیا. کیا میثاق لیا؟ کہ یہ نبی یعنی رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آپ نے دو چیزیں کرنی ہیں. قرآن کی روشنی میں تمام انبیاء یعنی جتنے بھی ایک کم سوا لاکھ انبیاء سے اللہ نے وعدہ لیا کہ ان نبی کی یعنی میرے حبیب کی، پیغمبر اعظم کی کیا کرنا ہے؟ آپ نے دو چیزیں کرنی ہیں. ایک ان پر ایمان لانا ہے، اور دوسرا ان کی نصرت کرنی ہے، مدد کرنی ہے. اب سوال یہ بنتا ہے، جیسے آپ نے سوال کیا، بہت خوبصورت سوال ہے، اسی میں ایک سوال یہ بنتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پردہ غیب میں اٹھا لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے. تو سوال یہ بنتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو خدا نے لیا وہ کیوں اٹھایا؟ اور اب ہم اس آیت کی روشنی میں بس مختصر سا میں جواب دوں گا کہ تمام انبیاء سے میثاق لیا کہ ایمان لاؤ گے اور مدد کرو گے نبی آخر کی. اب تمام انبیاء ایمان تو لائے پیغمبر اکرم پہ، سب ایمان لائے نا، سب نے ایکسیپٹ کیا، ایمان لانا قبول کرنا ایکسیپٹ کیا، لیکن مدد تو نہیں کر سکے. مدد تو نہیں کر سکے نا، کیونکہ اگر ہم ترتیب کے حساب سے دیکھیں تو پیغمبر اکرم آخر میں اس دنیا میں آئے. حضرت آدم آئے، پھر ان کے بعد انبیاء کا سلسلہ چلتا رہا. ظاہری طور پہ دنیا میں آخر میں حضور تشریف لائے. تو اب انبیاء مدد تو نہیں کر سکے، تو اسی لیے خداوند تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء کے نمائندے اور امام مہدی علیہ السلام رسول کے جانشین ہیں. جیسے رسول اللہ نے فرمایا نا کہ میرے 12 جانشین ہوں گے، تو امام مہدی علیہ السلام رسول اللہ کے جانشین. تو عیسیٰ علیہ السلام کیوں آئیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آیت کی روشنی میں کہ مہدی علیہ السلام بھی آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام نبیوں کی نمائندگی کریں گے، تمام انبیاء کی. سبحان اللہ. سبحان. اور امام مہدی علیہ السلام پیغمبر اکرم کی نمائندگی کریں گے، دین اسلام کے اس عظیم رہبر اور لیڈر اور امام اور نبی کی، جو کائنات کا سب سے افضل ترین انسان ہے، افضل ترین نبی. ان کے نمائندے امام مہدی علیہ السلام ہیں، اور تمام انبیاء کے نمائندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. تو آیت کہہ رہی ہے ایمان بھی لاؤ اور مدد بھی کرو. ایمان سب لے آئے، تو عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کی نصرت و مدد دین اسلام کی آبیاری کے لیے کر کے اس آیت کی تفسیر وہاں پر مکمل ہوگی. اچھا، تو قبلہ جب جناب حضرت عیسیٰ آئیں گے اور جیسا کہا جاتا ہے کہ وہ جناب مہدی کی نیابت میں نماز پڑھیں گے، جی، تو پھر عیسائیت کا تو میں سمجھتا ہوں کہ مذہب عیسائیت کا تو خاتمہ ہو گیا اور دین اسلام
قائم ہو گیا سارے عالم میں. یہ اس میں کیا فرمائیں؟ اصل میں ہم نے کیونکہ وہ انہوں نے نماز کا مقصد یہ پیچھے پڑنا ہے کہ حضرت مہدی کے بیت میں آ گئے وہ. جی ٹھیک ہے نا. تو اب آپ کیا فرمائیں گے اس سلسلے میں؟ جی اصل میں یہاں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ دیکھیں یہاں انبیاء نبی نبوت اور امامت کا ٹکراؤ نہیں ہے. تھوڑی سی ہم یہ ذرا وضاحت کر لیں کیونکہ معذرت کے ساتھ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بعض ایسی باتیں بھی کرتے ہیں کہ ٹکراتے ہیں نبوت و امامت کو. نہ دونوں منصب اللہ کی جانب سے، اللہ کی جانب، من جانب اللہ ہیں، تو اس لیے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ آدم علیہ السلام کون سا دین لائے، نوح علیہ السلام کون سا دین لائے، ابراہیم علیہ السلام کون سا دین لائے، اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کون سا دین لائے، اور رسول اللہ کون سا دین لائے. کیا اتنے سارے دین انبیاء لائے؟ اگر اتنے سارے لاتے تو 1.25 لاکھ دین ہوتے، ایسے ہی ہوتا نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہے دین. قرآن کریم تمام کتابوں اور صحیفوں کا نچوڑ آخر میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور پیغمبر اکرم تمام انبیاء کے سردار. بے شک. تو اب یہاں یہ سوال بنتا ہے دین کون سا ہے. تو قرآن کی آیت کی روشنی میں ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ دین ایک ہی ہے آدم سے خاتم تک، بس دین کا نصاب مختلف. واہ سبحان اللہ. آدم علیہ السلام کی جو میں اگر سادہ سی مثال دوں، آدم علیہ السلام کو جو امت ملی وہ مونٹیسری لیول کی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کو پرائمری سیکشن ملا، ابراہیم علیہ السلام کو سیکنڈری سیکشن، موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بڑھ کر اب جو امت محمدیہ ہے یہ گریجویشن کا سیکشن. سبحان اللہ. اس کو اب قرآن ملا. کیا خوبصورت وضاحت کیا ہے. یعنی دین ایک ہی ہے. اب ہمیں جو ابھی نظر آ رہا ہے، ہاں ہم اس کی روشنی میں کہہ سکتے ہیں جی عیسائیت الگ ہے، اسلام الگ ہے. تو عیسائیت کے اندر تحریفات ہوئی ہیں، رد و بدل ہوا ہے، تبدیلیاں ہوئی ہیں. آج بائبل اور انجیل اس اپنی حالت میں، اصلی حالت میں موجود نہیں ہے. توریت اس اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے. خود قرآن کریم نے کہا نا کہ ان کتابوں میں رد و بدل کر دی، تبدیلی کر دی، لیکن ایک ہی کتاب ہے جس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا. لیکن یہ جو توریت، انجیل، زبور ہے، انہیں کہا جاتا ہے کہ پروردگار عالم نے منسوخ بھی قرار دیا ہے. جی بالکل اسی طرح ہے کہ بہت سارے صفحہ، کیونکہ جب قرآن نازل ہو گیا تو پچھلی تمام شریعتیں منسوخ ہو گئی. سبحان اللہ. پچھلی تمام شریعتیں منسوخ ہو گئی کیونکہ دین ایک ہی ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ تعلیمی نصاب ایک ہی بنتا ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ سیکشنز مختلف ہوتے ہیں. سبحان اللہ. مونٹیسری، پرائمری، سیکنڈری، میٹرک، انٹرمیڈیٹ، پھر گریجویشن. تو اسی طرح نصاب ایک ہی ہے لیکن امت کو تدریجاً دیا گیا. آدم علیہ السلام کی امت کا لیول اتنا بڑا نہیں تھا، اس لیے قرآن نہیں دیا، وہیں کا وہی صحیفہ دیا. گفتگو کر رہے ہیں ماشاء اللہ. ابراہیم علیہ السلام کی امت کا لیول جو تھا اس کے مطابق اس کو صحیفہ ملا. موسیٰ علیہ السلام کی امت کا جو لیول تھا اس کے مطابق اس کو احکام الہی ملے. لیکن اب یہ امت اپ گریڈ ہو گئی، انسان اپ گریڈ ہوا، تو اس لیے اب اس کو قرآن ملا ہے. تو دین ایک ہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، امام مہدی علیہ السلام بھی آئیں گے، تو دو ادیان کا ٹکراؤ نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام آ کر بتائیں گے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کے رہبر کا نام مہدی ہے. سبحان اللہ. اسی طرح قرآن بھی قیامت تک جائے گا، قرآن بھی اور جائے گا، شریعت محمدی بھی. تو دین فقط اسلام ہے. اسلام کا غلبہ ہوگا. قرآنی آیت کہہ رہی ہے لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکین کو برا لگے اللہ کا دین غالب آئے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قبلہ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی. ناظرین آئیے ایک چھوٹے وقفے کی طرف چلتے ہیں. وقفے کے بعد جب ہم دوبارہ آئیں گے تو قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور کچھ سوالات جو رہ جاتے ہیں جناب حضرت عیسیٰ کے قبر کے بارے میں تو قبلہ سے کریں گے. وقفے پہ چلتے ہیں. پوری کر دو میری یہ دعا، پوری کر دو میری یہ دعا. ناظرین وقفے کے بعد آپ کا میزبان پھر حاضر، اور ہمارے ساتھ قبلہ مولانا عروج ظہیر صاحب تشریف فرما ہے. تو آئیے ایک سوال ہے جو ان سے کرتے ہیں. قبلہ یہ بتائیے گا کہ حضرت عیسیٰ تو غیبت میں ہیں، لیکن ان کی قوم عیسائیت مذہب تو موجود ہے دنیا میں. تو عیسائی جو ہے، عیسائیت مذہب، عیسیٰ جو ہے، عیسائیت جو عیسائی جو ہیں، وہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں، ان کی غیبت کے بارے میں، یا کیا نظریات ہیں ان کے، تھوڑا سا ہمارے ناظرین. جی بالکل. اصل میں جس طرح آج ہمیں امت اسلامیہ میں فرقے نظر آتے ہیں، عیسائیت میں بھی فرقے ہیں،
اور مختلف آراء مختلف نظریات ان کے بھی موجود ہیں، ظاہر سی بات ہے. اور اصل میں یہ فرقے جو عیسائیت میں زیادہ اگر ہم دیکھیں تو جو وجود میں آئے وہ قرون وسطیٰ کے زمانے میں. جب ہم ہسٹری دیکھتے ہیں، تاریخ میں پیچھے جاتے ہیں، آج سے تقریباً 250-300 سال پیچھے اگر ہم چلے جائیں، 300-350 سال پیچھے، تو قرون وسطیٰ ایک زمانہ گزرا ہے جس کے اندر عیسائیت کے نظریات، عیسائیت کی تعلیمات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بہت ہی زیادہ، یعنی گزشتہ تمام تاریخوں میں جب ہم پڑھتے ہوئے آتے ہیں، اب تبدیلیاں تو ہوئیں، اس مذہب کے اندر بہت تبدیلیاں ہوئیں، یہودیت میں بھی ہوئی، عیسائیت میں بھی ہوئی، لیکن قرون وسطیٰ کے زمانے میں وہ تبدیلیاں اپنے اوج و عروج پہ چلی گئیں. اچھا، ظاہر سی بات ہے پھر قرآن کریم بھی کہہ رہا ہے کہ یہ تبدیلی کرنے والے، مذاہب کے اندر تبدیلی کرنے والے جاہل نہیں ہوتے، عالم ہی کرتا. واہ واہ، کیونکہ جاہل تو تبدیلی نہیں کر سکتا. اب عالم بھی دو طرح کے نا، علماء حق، علماء سو. عیسائیت کے علماء کو قرآن کریم کی اصطلاح میں راہبانیون کہا گیا ہے. راہبانی یا راہبانیون، راہبانیون یا راہبانی یعنی ان کے مقدس. جیسے آج ہم ان کو پاپ کہتے ہیں نا، پاپ یا جو ان کے جو بڑے پاپ ہوتے ہیں مقدس، جیسے ہمارے ہاں علماء اور مولانا صاحب ہوتے ہیں مقدس، تو اس طرح ان کے ہاں. تو قرون وسطیٰ کے زمانے میں مختلف فرقے بنے عیسائیت میں. کیتھولک موجود تھا، پھر آرتھوڈاکس، پروٹیسٹنٹ، یہ فرقے وجود میں آئے. اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ فرانس کا حصہ الگ ہو گیا، جیسے آج پاپ فرانس ہمیں نظر آتے ہیں، فرانس کا حصہ الگ ہو گیا، دوسری زمین الگ ہو گئی، اور پھر اس طرح جو ہے وہ دو فرقے وجود میں آ گئے، اور بڑی ان میں آپس میں جھگڑا بھی ہوا، تضاد بھی ہوا، لڑائیاں ہوئیں، جس کی وجہ سے تعلیمات حضرت عیسیٰ کو جلایا بھی گیا اسی زمانے میں. اور اسی زمانے کی میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ تاکہ ہم مربوط رہیں سوال سے. اسی زمانے میں 3.5 لاکھ سائنٹسٹ قتل ہوئے. 3.5 لاکھ. ان کا کیا قصور تھا؟ لاجک. کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ یعنی ایسا دین، حضرت عیسیٰ کا دین یہ نہیں تھا. حضرت عیسیٰ کا دین وہی ہے جو پیغمبر اکرم لائے، جو حضرت موسیٰ نے دیا تسلسل کے ساتھ. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو ایک لاجیکل دین دیا تھا نا، کہ بھئی آپ یہ اس کی حکمت ہے، اس کا فلسفہ ہے، یہ عبادت کر رہے ہو، اس کی بھی حکمت ہے. لیکن اس لاجک کو حکومتوں کی خاطر، عالمی اسٹیبلشمنٹ کی ایک پلاننگ کی خاطر، جو مقتدر طبقہ تھا اس کی خاطر، جو مقدس لوگ تھے پاپ، ان کو خریدا گیا. جیسے زمانہ مثلا امت اسلامیہ کے زمانے میں بھی یہ ہوا نا کہ 4000 زرپرست علماء خریدے گئے، خطبہ خریدے گئے، یہ حدیثیں گڑھی گئیں، سارا کام ہوا. ایسے ہی قرون وسطیٰ میں عیسائیت میں بھی ہوا، پہلے بھی ہوا، لیکن میں قرون وسطیٰ کی مثال اس لیے دے رہا ہوں، ہمارے زمانے سے ذرا قریب ہے، 300 سال پیچھے، اور زیادہ اس میں ہوا اس وجہ سے. اب فرقے بنے، کیتھولک بنا، آرتھوڈاکس بنا، اور پروٹیسٹنٹ بنا. پروٹیسٹنٹ ایک شدت پسند فرقہ تھا، جیسے ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں نا، وہ فرقہ تھا. اب معذرت کے ساتھ میں یہاں ایک جواب بھی دے دوں، جیسے بعض لوگ اسلام پہ تنقید کرتے ہیں نا کہ جی اسلام میں جو ہے وہ شدت پسندی ہے، اسلام میں وہ ہے نا، اصل اسلام کچھ اور ہے. اچھا، اس کو دو طریقے سے، یعنی بعض شدت پسند افراد داخل کیے گئے اسلام کے اندر، اور ان کو کہا گیا یہ نمائندہ اسلام ہے. اچھا، 2 طرح کے اسلام آج پیش کر دیے نا عالمی اسٹیبلشمنٹ نے. کہا کہ جی ایک طرف متشدد لوگ ہیں، اگر یہ پسند ہے ادھر چلے جاؤ، دوسری طرف بالکل سیکولر جن کا اسلام سے تعلق نہیں، کہا کہ اگر یہ پسند ہے یہ چلے جاؤ. لیکن اصل دین جو ہے وہ ایک اعتدال کا راستہ ہے. اسی طرح عیسائیت کے اندر یہ کام ہوا کہ قرون وسطیٰ کے زمانے میں یہ فرقے بنے، یہ سارا کام ہوا، پروٹیسٹنٹ فرقہ بنا. اب ان میں مختلف نظریات ہیں. ایک فرقہ، بعض فرقے یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ وہ شرک کرتے ہیں، اور وہ اس کے قائل ہو گئے کہ وہ بیٹے ہیں، خدا کے بیٹے ہیں معاذ اللہ. لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ پاک ہے ان ساری چیزوں سے، وہ کوئی اولاد نہیں رکھتا. تو بہرحال ایک وہ تو اس کے قائل ہیں بعض فرقے. اب میں نے 3 بڑے فرقے آپ کو بتائی کہ پروٹیسٹنٹ، آرتھوڈاکس اور کیتھولک. لیکن اس کے اندر بھی کئی برانچز ہیں، ان کی نیچے بھی کئی شاخیں ہیں. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں نا، ہمارے امت اسلامیہ میں بھی تو یہی حال ہے. بالکل بھائی، بڑے بڑے فرقے لگائیں، پھر اس کے اندر ان کی بھی برانچز، شاخیں اندر وہ بھی کئی بنتی ہیں. تو وہاں بھی یہی مسئلہ موجود ہے. تو وہاں بھی وہ مختلف نظریات رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ایک نے، بعض تو کہتے ہیں کہ وہ بیٹے ہیں حضرت خدا کے معاذ اللہ، لیکن بعض کا کہنا ہے کہ وہ آئیں گے. اور بعض جانتے ہیں کیا نظریہ ان میں ڈالا گیا؟ بعض کا کہنا یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام سولی چڑھ گئے، ہمارے سب کے گناہ معاف ہیں. اچھا، ہمارے گناہوں کو کام انہوں نے کر دیا سارا، ہم بخشے گئے. یعنی اب ہم خدا نہ خواستہ 3 نظریہ آ گئے. اب ہم شراب پئیں، زنا کریں، جو بھی
بدکاریاں ہیں، حالانکہ یہ بھی حضرت عیسیٰ کے دین میں جائز تو نہیں ہے یہ ساری چیزیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ کریں، بس سنڈے کو ایک کام کریں، سنڈے کو چرچ جائیں، ڈبے میں پیسے ڈالیں، پاپ جو ہے وہ سر پہ ہاتھ رکھے گا، آپ پورے ہفتے کے گناہ دھل گئے۔ یہ باقاعدہ ان کے نظریات ہیں بعض فرقوں کے عیسائیت میں۔ وہ کہتے ہیں مسیح علیہ السلام نے کام کیا، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہم تو بخشے گئے، قربانی انہوں نے دی، سولی وہ چڑھ گئے، صعوبتیں انہوں نے جھیلی، مصیبتیں انہوں نے جھیلی، ہماری بخشش اب پکی، ہم سے کوئی سوال نہیں ہوگا گناہ یا اس کا۔ یعنی یہ وہ من گھڑت چیزیں ہیں، کیا آپ نے تفصیلی یہ وہ من گھڑت چیزیں ہیں جن کا تعلق دین حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں ہے۔ یہ تحریفات اور تبدیلیاں ہیں، یہ تحریفات یعنی تبدیلیاں اس میں کی گئیں۔ ان میں سے بعض فرقے ایسے ہیں جو کہتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام آئیں گے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ دین مسیحت غالب آئے گا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ دین مہدویت، دین اسلام غالب آئے گا، تو ایک طبقہ یہ کہتا ہے ان میں کہ دین مسیحت غالب آئے گا۔ وہ یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ امام مہدی علیہ السلام بھی ہوں کہ پیچھے حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے یا ان کی نصرت کریں گے یا ساتھ دیں گے، وہ یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں مسیحت کا غلبہ ہوگا، وہ بھی ایک نظریہ رکھتے ہیں اپنا، جیسے قرآن کریم کا ایک نظریہ کہ دین غالب ہوگا۔ ان کا کہنا ہے کہ نا جو بائبل ہے آج موجود وہی غالب ہوگی۔ تو اس طرح 3-4 قسم کے یہ مختلف نظریات ہیں۔ ایک نے کہا کہ بیٹا ہے، انہوں نے اپنی ذمہ داریوں سے انکار کر دیا، کوئی مسئلہ نہیں کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ بیٹا ہے، بس اب کہانی ختم ہو گئی، کوئی اپنے نظریے کے غلبے کے لیے آپ نے کام نہیں کرنا۔ یہ فرمائی، یہ جو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ بیٹے، یہ کون سا فرقہ ہے جس سے؟ یہ پروٹیسٹنٹ ہیں۔ پروٹیسٹنٹ یہ زیادہ تر ابھی ہمیں آج ان کی جو زیادہ شاخیں ہیں وہ فرانس کے جو قریب قریب میں ممالک ہیں وہاں پہ ملتی ہیں، لیکن اکثریت میں کیتھولک ہیں، اکثریت ان کی زیادہ ہے کیتھولک عیسائیوں کی۔ کیتھولک کا یہ کہنا ہے کہ جی حضرت مسیح آئیں گے اور ہمارا دین غالب آئے گا، یعنی جیسے ہم نظریہ مہدویت رکھتے ہیں ایسی وہ نظریہ عیسائیت رکھتے ہیں کہ جی حضرت عیسیٰ کا دین غالب ہے۔ اس طرح مختلف نظریات ہیں۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت طریقے سے۔ اچھا، وہ ایک دورانی گفتگو آپ نے ایک جملہ اور فرمایا تھا، تو میں چاہوں گا ایک دفعہ اور آپ سے کہ جناب حضرت عیسیٰ کا وہی دین ہے جو حضرت رسول اللہ کا ہے، اسی دین کے حوالے سے چل رہا ہے، لیکن وہ تبدیل کیا گیا ہے نا؟ کیا بالکل وہ جو معاشرے کے اندر جو تبدیلیاں ہوئیں، جی اس میں یہ جی بالکل۔ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں۔ پانی جو ہے وہ نکلتا ہے چشمے سے، بالکل پاکیزہ ہوتا ہے۔ پانی کے اندر 2 طریقے سے تبدیلیاں ہوتی ہیں، ایک محسوس، ایک غیر محسوس۔ محسوس طریقہ یہ ہے کہ پانی کے اندر جب پانی نہر سے بہتا ہوا جا رہا ہے تو ہمیں اس کے اندر نظر آ رہا ہے کچرا پڑا ہوا ہے، کوئی غلط چیزیں پڑی ہوئی ہیں، گندگی ہے، نجاسات ہیں۔ یہ پانی کے اندر محسوس طریقے سے تبدیلی ہو گئی، لیکن یہ غیر محسوس ہے۔ وہ کیسے ہے؟ فرض کریں کہ اگر کسی آدمی کو کوئی بیماری تھی، بیماری کے اندر جو جراثیم ہوتے ہیں وہ نظر تو نہیں آتے، بیماری سے وہ گیا اور جا کر اس نے نہر میں غوطہ لگا کے باہر نکل گیا، نہر چل نہیں رہی، پانی رکا ہوا، تو اب وہ جرمز اور جراثیم اس میں بیٹھ گئے۔ اب یہ پانی استعمال اگر کوئی کرے گا تو جراثیم بھی جائیں گے پیٹ میں، آلودہ ہو گیا نا۔ 2 طریقے سے پانی آلودہ ہوا، محسوس اور غیر محسوس۔ اب لیکن حکومتیں ایک کام کرتی ہیں، بہرحال ہماری حکومت بھی یہ کرے، دعا ہے خدا سے، حکومتیں یہ کام کرتی ہیں کہ پانی جب لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے شہروں میں تو فلٹر پلانٹ لگائے جاتے ہیں، کئی ممالک میں ہوتا ہے، فلٹر پلانٹ لگائے جاتے ہیں تاکہ وہ آلودگی جو کچرے کی صورت میں ہے وہ تو نظر آ رہا ہے یہ موٹا موٹا، لیکن جراثیم ہم کیسے دیکھیں گے؟ اس کے لیے مائکروسکوپ کی ضرورت ہے، وہ غیر محسوس طریقے سے نا عام آنکھ سے نہیں دکھائی دے گی۔ اب آپ ادھر فلٹر لگائے جاتے ہیں، فلٹر پلانٹ لگائے جاتے ہیں بڑے بڑے، تاکہ پانی گزر کے آئے اور تمام آلودگیاں رہ جائیں اور پاک و پاکیزہ پانی، شفاف پانی عوام کو میسر ہو۔ یہ تو مثال ہے۔ اللہ دین اسلام کے ساتھ بھی یہ ہوا، عیسائیت یا یہودیت، تمام ادیان، حالانکہ جیسے میں نے کہا کہ اسلام تو ایک ہی ہے، لیکن ادیان کے ساتھ یہ ہوا کہ محسوس اور غیر محسوس طریقے سے، دونوں طریقے سے اس کے اندر آلودگیاں ڈالیں۔ محسوس طریقہ یہ تھا کہ اوپر سے حملے کرنا، کتب کو آگ لگانا، املاک کو آگ لگانا، قتل کرنا، اس مذہب کے فالوورز کو قتل کرنا، یہ محسوس طریقہ تھا۔ لیکن غیر محسوس طریقہ یہ تھا کہ حدیثوں میں رد و بدل کر دینا، تعلیمات میں رد و بدل کر دینا۔ زرپرست علماء، زرپرست خطباء جو بکنے والے تھے بادشاہوں کی منشا کے اوپر، خوش ہو گیا بادشاہ، مثلا مہدی عباسی ایک بادشاہ ہے نا، خلفائے بنو عباس میں مہدی عباسی بادشاہ ہے، منصور جو عباسی ہے اس کا پوتا ہے غالباً، یہ کبوتر باز تھا،
اس کو کبوتر بڑے پسند تھے. اب ایک عالم ہی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ حدیثیں جانتا تھا, راوی تھا, وہ آیا بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے, اس نے دیکھا کہ کبوتر اس کو پسند ہیں, پرندے اس کو پسند ہیں, تو اس نے پیغمبر اکرم کی حدیث بیان کی اس کے سامنے گڑھ کے. اچھا. اصل حدیث یہ تھی کہ نہیں ہے کوئی افضل کام الا سوائے نماز کے, سب سے افضل کام نماز. متعدد حدیثیں نماز کے بارے میں. اس نے وہاں بادشاہ کو, خلیفہ وقت کو خوش کرنے کے لیے کہا نہیں ہے کوئی افضل کام سوائے پرندے کے. یہ غیر محسوس تبدیلیاں تھیں جو ڈالی گئیں ادیان کے اندر, لیکن خدا نے بھی ایک انتظام کیا, فلٹر پلانٹ رکھا ہے. آلودگیاں جب آنے لگیں نا قریب, تو خدا نے حدیثوں میں بھی تبدیلیاں ہوئیں, روایات میں بھی تبدیلیاں ہوئیں, تاریخ میں بھی تبدیلیاں ہوئیں, محسوس غیر محسوس طریقے سے, دونوں طریقے سے یہ ڈالا گیا ادیان کے اندر. لیکن اللہ نے ایک فلٹر پلانٹ ایسا لگایا کہ اس سے چھن کر آئے تو مان لینا کہ بالکل پاک ہو گیا, اور اس فلٹر پلانٹ کا نام قرآن ہے. سبحان اللہ, کہ جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. اب اسی لیے معصومین نے کہا نا ہماری حدیث قرآن سے ملتی ہے تو مانو ہماری, مانو. واہ واہ. نہیں ملتی تو آپ اس کو چھوڑ دیں. بالکل. کیونکہ یہ وہ فلٹر پلانٹ ہے جو خود آلودہ نہ ہوا اور آلودہ کو پاکیزہ کرنے کا ایک ذریعہ اور ایک معیار ہے. ماشاءاللہ حضور, بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اتنی اچھے سوالات اور اچھے جوابات ہمارے ناظرین تک پہنچایا آپ نے ماشاءاللہ. اور یقیناً سننے والوں کو بہت سارے باتوں کا علم بھی ہوا ہوگا, بالخصوص میرے بھی علم میں بہت اضافہ ہوا حضرت عیسیٰ کے بارے میں, کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا نظریات اور کس طرح عیسائیت جو ہے رائج ہے اور آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا. آپ سلامت رہے. بہت شکر گزار ہوں. ناظرین, ہمارے اس خصوصی پروگرام کا وقت ختم ہوا. اجازت دیجیے اپنے میزبان حسن عابدی کو انشاءاللہ جو اگلا ایپیسوڈ ہوگا وہ امام مہدی علیہ السلام کے سلسلے میں گفتگو کریں گے, چونکہ ہمارا امام بھی, وقت کا امام بھی عالم غیبت میں ہے. بہت شکریہ. والسلام. پوری کر دو میری یہ دعا, المدد یا امام زمان.